جلسے سے پہلے یہ کلاس ہے قرآن کریم کی آخری، اس کے بعد پروگرام سب منتقل ہو جائیں گے اسلام آباد کی طرف، پھر جلسے کے ہنگامے ہوں گے، بعد میں جو روزمرہ کے پروگرام ہے پھر انشاءاللہ وہ دباؤ کام کا ختم ہوگا تو پھر شروع کریں گے۔ ایک رکوع کر لیا تھا پورا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ کون سی آیت سے شروع کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس سے پہلی فی قلوبہم مرض سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے یہ پہلے ہو چکا ہے اذا قیل لهم لا تفسدوا، یہاں سے شروع کیا ہے، پکی بات، پہلا ترجمہ ہو چکا ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پہلے آیت میں تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لہم، قیلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا، لیکن جب اذا اور از دو لفظ ہیں جو عربی میں جب کے معنی دیتے ہیں۔ جب اذا ماضی سے پہلے آ جائے تو ماضی کو مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے اور از ماضی میں ہی رہنے دیتا ہے۔ قیل لہم کا مطلب ہے ان سے کہا گیا،
اذا قیل لہم کا مطلب ہے جب ان سے کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، مضارع میں معنی بدل گئے۔ اذ قیل لہم کا مطلب ہے جب ان سے کہا گیا، تو اس لیے یہ جو فرق ہیں باریک ترجمے میں ان کو پیش نظر رکھا کریں۔ قالا کا مطلب ہے کہا، قیلا کا مطلب کہا گیا، تو اذا قیل لہم، اذا نے قیلا کے معنی کو مضارع میں بدل دیا، پس جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فسادی ہیں وہ اپنے مزاج کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے فساد اور امن کا شعور کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے ذمہ دار ضرور ہیں، ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شعور ہی نہیں ہے کسی کو، جیسے کہتے ہیں بچہ بے شعور ہے اس کو چھوڑ دو، مگر یہاں وہ معنی نہیں ہیں بے شعور ہونے کے۔ ایسے بد کردار لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں اور اس کے باوجود فساد کی بات کرتے ہیں، اور اپنی بد کرداریوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اخذ کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ دیکھو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پہ یہ کیا، اس لیے ہمیں اختیار ہے لوگوں کے گھر جلائیں، ماریں، کوٹیں، جو مرضی تباہی مچا دیں۔ تو یہ وہ مراد ہے، ان کو وہ اپنا شعور کھو بیٹھتے ہیں، ان کو خدا نے جو سمجھنے کی طاقت عطا کی تھی وہ معوف ہو چکی ہے، اس لیے فسادی تو وہی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اپنا ان کا حال یہ ہے کہ ان کو امن اور فساد کے درمیان فرق کرنے کا شعور باقی نہیں رہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے وَإِذَا قِيلَ وہی ترکیب، پھر وَإِذَا اور جب، اذا الف والا ہے نا، از کے بعد الف آ گیا تو از کی بجائے اذا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے جب آگے ماضی آئے گا تو اس کو یہ مضارع میں بدل دے گا پھر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، قالو وہ یہ کہتے ہیں انومنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، وہی طرز پھر ہے، خبردار وہی تو بے وقوف ہیں، وہ خود ہی تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، وَإِذَا پھر وہی آ گیا، لَقُوا کا مطلب ہے ملتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، ان لوگوں سے یا جن لوگوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اب اذا جو ہے یہ شرط کے معنی بھی رکھتا ہے، جب کے معنی بھی رکھتا ہے، اور اس کا عمل دونوں جگہ چل رہا ہے، لقو کے اوپر بھی اور قالو کے اوپر بھی۔ لقو کا مطلب ہے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، یہاں لقو کو اس نے مضارعہ میں بدل دیا ہے، مگر اگلی جو گفتگو ہے وہ ماضی ہی میں رہتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، ملے نہیں بلکہ ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، یہاں ایمان لے آتے ہیں کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اذا نے پہلے فعل کو مضارع بنایا اور پھر جواب شرط کے طور پر جو فعل آئے گا اس کو بھی مضارع بنا دے گا۔ اب اس کی مثال یہ ہے، قالو آمنا،
انہوں نے کہا نہیں کہیں گے بلکہ کہتے ہیں۔ تو اذا کے جو کا عمل ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے۔ اذا لقوا الذین آمنوا، جب وہ لقو کا مطلب ہے ملے، مگر یہاں ہوگا و اذا لقوا، جب وہ ملتے ہیں۔ قالوا اذا لقوا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الذین آمنوا میں پر اذا نے اثر نہیں کیا، وہ ماضی میں ہی رہے گا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، پہلے لا چکے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں۔ قالو کا لفظاً ترجمہ ہے انہوں نے کہا، مگر یہاں کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں، اذا کی وجہ سے ہی۔ آمنا، وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے، نہ یہ اور ہے۔ وَإِذَا لَهُمْ آمِنُوا، یہ ہو رہا ہے نا معاملہ، پہلی آیت ختم ہو چکی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب یہ تھا یہ اگلا تھا، نہ یہ اگلی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جب وہ ملتے ہیں لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے بدکردار رہنماؤں سے، شیاطین سے مراد شیطان کی جمع شیاطین ہے، اپنے شیطانوں سے، تو جو شرارت پر آمادہ کرنے یا انگیخت کرنے میں بڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے لفظ شیاطین استعمال ہوا ہے۔ اپنے بدکردار رہنماؤں سے، شرارت اور فساد پھیلانے والے رہنماؤں سے ملتے ہیں۔ قالو، کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہی آدمی ہیں، تم نے جو سنا ہے کہ ہم جا کے وہاں کہہ آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، یہ وہ، بالکل نہ بات ماننا، ہم تو پکے تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم مذاق کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستہزئ بہ، اللہ ہی ہے جو ان سے مذاق کرے گا، جس کا لفظاً ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جو ان سے مذاق کرے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے مذاق کو ان پر الٹ دے گا۔ اس لیے جب خدا تعالیٰ کی طرف جوابی فعل ہو تو اس کا ترجمہ موقع اور محل کے مطابق، خدا کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ جماعت احمدیہ کے اردو ترجمے میں بسا اوقات لفظی پیروی نہیں دیکھیں گے، بلکہ محل اور موقع کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا کام نہیں ہے مذاق کرنا، لیکن اللہ بد کرداروں کے مذاق کو ان پر الٹ دیتا ہے، وہ خود تضحیک کا نشانہ بن جاتے ہیں، وہی مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو مطلب ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ہے جو ان کے مذاق کو ان پر الٹ دے گا، ان کا مذاق ان پر پڑے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں لمبی مہلت دیتا چلا جائے گا تاکہ فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ تفسیر میں جانے کا وقت نہیں، مگر اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ وہ لوگ جو سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، بالآخر اس حال کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود تمسخر اور مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور اس قدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں پھر کہ دنیا پھر ان پر ہنسنے لگتی ہے، یا آئندہ نسلیں پھر انہیں کو پاگل اور بیوقوف سمجھ کر ان کو مذاق کے لائق سمجھتی ہیں۔ یمدہم کا مطلب ہے مدت، مدہ کا مطلب ہے مدت سے نکلا ہوا لفظ، کسی کو لمبا عرصہ دینا، مہلت دینا۔ فی کا مطلب ہے میں، طغیان کہتے ہیں، طغیانی آ جاتی ہے نا سمندروں میں اور دریاؤں میں، جوش اور ابال اٹھتے ہیں، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، تو باغیانہ مزاج، سرکشی کے مزاج کے لیے طغیانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کو اپنی سرکشی میں خود ہی سرگرداں پھرتے رہیں گے، یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ،
उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरउद्दलालता ज़लालत ख़रीद ली बिल हुदा हदायत के बदले। हदायत देकर ज़लालत ख़रीदी बज़ाहिरी तर्जुमा ये बनता है, तो मुराद है बदले से मुराद है बजाय। असल में इश्तरउद्दलालता उन्होंने हदायत की बजाय गुमराही ख़रीद ली। और ये दो ऐसी चीज़ें जिसको बार्टर कहा जाता है अंग्रेज़ी में। एक ले सकते थे उसकी बजाय दूसरी ले ली, दूसरी ले सकते थे उसकी बजाय पहली ले ली। तो जो एक्सचेंजेबल कमोडिटीज़ हैं, जो अदलने बदलने वाली हैं, उनके लिए इस तरह मुहावरे में ज़िक्र मिलता है, उसके बदले उन्होंने वो ले लिया। मतलब है आप हदायत से आरी हो गए। ये भी कह सकते हैं कि जो भी खुदा ने हदायत का मलिका अता फरमाया था वो झोंक दिया और उसके बदले में गुमराही इख्तियार कर ली और ख़ुद गुमराह बन गए। फमा रबहत तिजारतुहुम, रबहत तिजारतुहुम का उनकी तिजारत जो है उसने उनको कोई फ़ायदा ना पहुँचाया। नशोनुमा पाकर जो फ़ायदा देती है तिजारत, उसके लिए रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फमा रबहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा ना पहुँचाया। वमा कानू मुहतदीन, और वो हदायत पाने वाले थे नहीं। अगर उनमें हदायत पाने की कोई सलाहियत होती तो ज़रूर पा जाते। और इसमें उनकी ज़िद को ज़ाहिर किया गया है। वमा कानू मुहतदीन ये तर्ज़ कलाम है अरबी में, जिसका मतलब है वो हदायत पाने वाले थे ही नहीं, उनको ये तौफीक ही नहीं थी, उनका मिजाज ही नहीं था कि वो हदायत पा जाएं। तो वमा कानू, वमा का मतलब होता है नहीं, और वमा का मतलब होता है और जो। मौके और महल के मुताबिक माँ का तर्जुमा कभी जो बनता है, कभी नहीं बनता है। वमा कानू, कानू है माजी का सीगा, थे। काना का मतलब क्या है? एक शख्स था। काना का मतलब क्या है? दो शख्स थे। और कानू वो सब थे, तीन या तीन से ज़ायद के लिए कानू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वमा कानू मुहतदीन, और मुहतदीन का मतलब है हदायत पाने वाले, मगर ये वो है मफूल के रंग में बयान हुआ है। वैसे मुहतदी लफ्ज़ है, मफूल नहीं है, इसलिए याद रखना चाहिए इह्तदा से मुहतदी बनता है। तो वो मा कानू मुहतदीन बज़ाहिर लगता है कि मफूल है, ये मफूल नहीं है, उसमें उनकी तरफ ज़मीर फेरी गई है। वो मा कानू मुहतदीन, वो किसी कीमत पर हदायत पाने वाले नहीं थे। मसलहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, मसल तो उर्दू में आम है, क्या मतलब है? मिसाल। का मसलिल्लज़ी, उनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है। दो दफ़ा मसल का लफ्ज़ दोहराया गया है यहाँ। मसलहुम, हम का मतलब है उन, मसलहुम उनकी मिसाल। मैं आपको पहले भी बताया था, इस तरकीब को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। एक चीज़ दूसरे की तरफ मंसूब हो जाए तो का के की के माने बीच में आ जाते हैं। उर्दू में जब हम का, उसकी, उसके कहते हैं, उसकी बजाय अरबी में बग़ैर इस के का के इजाफे के एक को दूसरी तरफ मंसूब कर देते हैं। मसलहुम उनकी मिसाल, का मसलिल्लज़ी, काफ जो है मुशाबिहत का लफ्ज़ है, हरफ है, और इसने उसकी तरह जब हम कहते हैं तो तरह का माना काफ है और काफ का माना तरह है। तो उनकी मिसाल उस शख्स की तरह की मिसाल है, उस शख्स की मिसाल की तरह है कहना चाहिए, उस शख्स की मिसाल की तरह है इस्तौक़द नारा, जिसने आग भड़काई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, जब फलम्मा भी लंबा होगा और अज़ाअत उससे भी लंबा होगा, दोनों जगह मद्दा है, लेकिन
ان دو مدوں میں ہلکا سا فرق ہے. اب میں یہ نئی بات آپ کو بتا دوں. اگر دو لفظوں کے جوڑ پر حمزہ وغیرہ آنے کی وجہ سے وجوہات مدہ کی ہوں اور مدہ ہو جائے، یعنی لمبا پڑھا جائے پہلے حرف کے الف کو، تو اسے لمبا پڑھا جاتا ہے، مدہ ہی لکھی جاتی ہے. مگر اگر ایک لفظ کے اندر مد آ جائے تو اس مد کو جوڑ والے مد سے زیادہ لمبا پڑھا جاتا ہے. فقیہ کی جمع فقہا ہے نا، صفحا میں بھی صفحا زیادہ لمبا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے اندر شامل ہے یہ مد. جہاں دو لفظوں کے جوڑ پر مد پیدا ہو وہ بھی لمبا پڑا جاتا ہے، مگر قاری تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. جس حد تک انسان میں اس باریک فرق کی صلاحیت ہے کرنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر جیسا بھی ہے پڑھ لیں. فلما اضاعت ذرا سا لمبا اور ہوگا، کیونکہ ایک ہی لفظ اضاع کے اندر حمزہ اور الف کٹھے ہوئے ہیں. بس جب اس کا ماحول، اس نے ماحول کو روشن کر دیا، فلما اضاعت ماحولہ، جب اس بھڑکی ہوئی آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے جاتا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، وہ ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ وہ جو منافقت کرتے ہیں، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید دی اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے ایک مذاق کا بھی ذکر ہوا تھا. اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی ان کے مذاق کو ان پر الٹ دیتا ہے. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ آگ بھڑکانے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے. بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے فساد مکمل ہو گئے، اب ہم غلبے کے قریب پہنچے ہیں، اب حکومت پر قابض ہونے والے ہیں، اور بہت سخت بھڑکی لگاتے ہیں. لیکن اس وقت ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، ان کو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور روشن اپنی بھڑکائی ہوئی آگ کے فیض سے وہ خود محروم ہو جاتے ہیں. یعنی فساد کا پھل حاصل نہیں کر سکتے، تکلیف ضرور پہنچا دیتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بالکل تکلیف نہیں پہنچاتے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے استوقد نارا، انہوں نے آگ بھڑکائی. ایک ایسے شخص کی مثال جس نے آگ بھڑکائی، فلما اضاعت ما حولہ، پھر آگ بھڑک بھی اٹھی اور ارد گرد کو اس نے روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، ان کی بینائی کو خدا زائل کر دیتا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کے حصے میں، ان کے مقدر میں اندھیروں میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں رہتا. لا یبصرون، اس میں وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو سمن بھی ہیں، بکمن بھی ہیں، عمیون بھی ہیں. وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور عمیون اور اندھے ہیں. یہ جو تین چیزیں ہیں اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. یہ وہی مضمون ہے جو یہاں دہرایا گیا ہے کہ یہ معنی ہیں اس کے. اور یہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ سمن بکمن عمیون ان کے اپنے کردار کا نتیجہ تھا. اس لیے وہاں اس آیت پر یہ الزام لگانا کہ گویا اللہ زبردستی ان کو اندھا کرے گا، بہرا کرے گا، یہ درست نہیں ہے. یہ ان کے اپنے کردار کی کمائی ہے جس کی تفصیل خدا تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی. بس نتیجتاً وہ اس حال پہ، اس انجام کو پہنچتے ہیں کہ وہ بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، اور عمیون اور اندھے ہو جاتے ہیں. وہم فہم لا یرجعون، اور وہ ان کا رجوع نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی نہیں لوٹیں گے. یہاں تفسیر کا محل تو نہیں، مگر بعض اشکال ضرور دور کرنے ضروری ہوتے ہیں ترجمے کے دوران.
یرجعون کے متعلق تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر چیز جو خدا سے آئی ہے خدا کی طرف لوٹ جائے گی، اور ان کے متعلق فرمایا لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے۔ تو ان کے تو مزے ہو گئے کہ آخر کی پکڑ سے بچ گئے اگر نہیں لوٹیں گے تو۔ یہاں لا یرجعون سے مراد یہ ہے ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، صحیح کردار کی طرف، عقل اور ہوش و حواس کی طرف نہیں لوٹیں گے، کیونکہ وہ سب کھو بیٹھے ہیں۔ تو یہاں یرجعون سے مراد وہ مرنے کے بعد قیامت کا رجوع مراد نہیں ہے، اس میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو قانون ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے، مگر یہ نہیں لوٹیں گے۔ کس طرف نہیں لوٹیں گے؟ ہدایت کی طرف سے ان کا سفر شروع ہوا تھا، ہدایت دیکھ کر گمراہی خریدنی شروع کی، اور اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی جو ان کا ذاتی اصل ہے۔ ذاتی اصل کیا تھا؟ خدا نے ان کو آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، اور سن کر سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہ ان صفات کو کھو بیٹھے ہیں، سمن بکمن امیون ہو چکے ہیں، اب یہ اپنی پہلی صفات کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یہ بھی ترجمہ درست ہے، ہدایت کی طرف نہ لوٹنے کا بھی ترجمہ درست ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں اچھی طرح۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی ایسی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور بجلی کے کڑکے بھی ہیں اور بجلیاں بھی ہیں۔ یہ تین چیزیں ان باتوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خواص ہمسہ کی وہ تین باتیں جو خدا صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمائی ہیں وہ کھو چکے ہیں، ان سے اب ان کا تعلق ہے۔ فرمایا یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، وہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دھر لے۔ پہلے لفظاً ترجمہ کر لیں۔ او کصیب السماء، مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور کڑک بھی اور بجلی بھی، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں ان کڑکوں سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے۔ من الصواعق، ان کڑکوں سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ یہ بجلی کے ہمیں ماری نہ بیٹھیں۔ واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ تو کافروں کو گھیرنے والا ہے، اس نے تو چھوڑنا نہیں، اب یہ بچ کے نکل نہیں سکتے کسی طرح، خدا کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ او کا مطلب ہے یا، سیب آسمان سے اترنے والی بارش، من السماء ملا کر ہے سیب من السماء، آسمان سے اترنے والی بارش، فی ہے اس میں ہے، یعنی جس میں ہے بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں جس میں، عربی میں فی ہے کا لفظ دونوں کے لیے برابر آتا ہے، اس میں یا جس میں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ جس میں ہے ظلمات، اندھیرے، ظلم اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، اور ظلم صفاقی سے کسی کو اذیت دینا اور بے رحمی کے ساتھ کسی سے برتاؤ کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں، تو وہ بھی اندھیرے کی بات ہے۔ اندھیروں کے بچے ہیں وہی ایسے کام کیا کرتے ہیں، تو اس میں کئی قسم کے اندھیرے، ظلماتن میں الظلمات نہیں فرمایا بلکہ ظلماتن نکرہ رکھا ہے، طرح طرح کے اندھیرے، بے شمار اندھیرے ہیں، ایسی بارش جو تہبتہ اندھیرے لے کے آتی ہے، ورعدن، اور اس میں کڑکے ہیں بہت، وہ برق اور بجلی بھی چمکتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اس وقت وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ من الصواعق، صواعق بجلی کے کڑکے جو ہیں ان کی جمع ہے، صاعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، تو یہاں
सवायका मेरे सवायके का तर्जमा कड़के किया गया है, ना कि बिजली की चमक, क्योंकि बिजली की चमक से आंखों में उंगलियां नहीं, कानों में उंगलियां नहीं को डाला करता। बिजली की चमक में साथ कड़का भी हुआ करता है। तो यहाँ कड़के वाला है मजमून है जो बयान हुआ है, लेकिन लफ्ज़न तर्जमा सायका का बिजली है, तो आसमानी बिजली को लफ्ज़ सायका कहते हैं। तो सायका जमा सवाइक, हज़रा हज़र कहते हैं खौफ को, मौत, डर को, उससे अल हज़र कहते हैं ना, अपना खौफ डर है। मौत के से बचना चाहते हैं, लेकिन मौत है सवाइक का, मौत सवाइक की तरफ से आने वाली है, इसलिए मिनस सवाइक हज़र मौत, बिजलियों से बचने के लिए मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, लेकिन अल्लाह तो मुहीत कहते हैं घेरने वाला, इहाता से, इनको भी इहाता कहते हैं ना, हमारे इहाते में ये बात है। इहाता तहरीर में लाना, किसी चीज़ को ज़ब्त तहरीर में ले आना, तो मुहीत किसी चीज़ का उसके सर्कमफ्रेंस को कहते हैं। तो ये वही लफ्ज़ है। अल्लाह ताला है वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, खुदा ताला तो लाजिमन काफिरों को घेर लेने वाला है, इससे बच के वो निकल नहीं सकते। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आँखों का नूर उचक जाए। हतफ़ा कहते हैं उचक लेना, परिंदा जिससे कोई चीज़ झपट के उचक लेता है, उसके लिए भी लफ्ज़ यही खतफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो करीब है कि बिजली अब्सारहुम, उनकी नज़र को उचक ले, उनकी आँखों को उचक ले, लेकिन यहाँ आँखों की बजाय आँखों की नज़र मुराद है। कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फ़ीह, जब भी ज़रा रोशनी होती है वो उसमें चल पड़ते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब उन पर अंधेरा हो जाता है वो खड़े हो जाते हैं। वलो शाअ अल्लाहु लज़हब बिसम्मिहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अगर अल्लाह चाहे तो उनकी सुनवाई भी ले जाए और उनके देखने की ताकत बसारत भी ले जाए। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। अब यहाँ तर्जुमा तो हो गया, इसमें बज़ाहिर एक तज़ाद दिखाई देता है पहले मज़मून से। उसमें तो सुमुन बुकमुन उम्युन का फतवा लग चुका था, फिर बिजलियाँ कैसी, फिर उसके कड़के कैसे, खौफ कैसा, इसको सुनाई कुछ नहीं देता। इसके दो पहलू हैं जिनको पेश नज़र रखें तो ये जो तज़ाद है वो दूर हो जाता है। एक बात कि ये जो मचले होते हैं ना, जो ख़ास बैरे बने हुए, वो अपने मर्ज़ी अपने मतलब की बात सुन लेते हैं, और दूसरे की बात जो समझते हैं कि उनके फ़ायदे की वो नहीं सुनते। कई बैरे ऐसे मैंने देखे हैं, मुलाकात पे भी आते हैं, उनसे इधर उधर की बातें करते हो, कुछ नहीं पता लगता, बोल बोल के बुरा हाल हो जाता है लोगों का। लेकिन ज़रा सी उनके मतलब की बात जो उन्हें सुनना चाहते हैं सुने तो फ़ौरन बात करते हैं कि ठीक है। तो वो तो बेचारे वैसे आदतन करते हैं, मगर ये मचले हुए बदबख्त हैं। इनकी आँखों में देखने की ताकत ज़रूर है, सुनने की ताकत भी है, मगर अच्छी बात देखने की ताकत से महरूम हो जाते हैं, अच्छी बात सुनने की ताकत से महरूम हो जाते हैं। जहाँ अपने ऊपर खौफ हो वहाँ सुन भी रहे हैं, वरना कानों में उंगलियां ना डालें, और देख भी रहे हैं, बिजली की चमक भी उनको दिखाई देती है। दूसरा इसका पहलू ये है, इसका तज़ाद दूर करने का, कि ये प्रोसेस पहले प्रोसेस की तशरीह में फिर बयान फरमाया गया है। ख़त्म अल्लाह का मज़मून अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है हमने इनको ख़त्म, इन पर मोहरें लगा दी। वो किस तरह मोहरें लगती हैं उसमें खुदा ज़िम्मेदार नहीं होता, ये लोग होते हैं। और बीमारी किस तरह बढ़ती है, क्योंकि दूसरी जगह ये भी फरमाया था फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में बीमारी मौजूद थी, उस बीमारी को खुदा ने बढ़ाया है। तो उस बीमार होने के प्रोसेस को इस तरह ज़ाहिर फरमाया गया है। और आखिर पर एक रहमत का इजहार भी फरमा दिया कि ये सब कुछ होता है और ये लोग फिर अंधे कर दिए जाते हैं। मुहीतत ने बता दिया कि बच तो सकेंगे नहीं।
جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی چیزیں ان کو آ لیں گی، لیکن اللہ چاہے اگر اور کسی پر رحم فرمانا چاہے تو اس کو بچا بھی سکتا ہے۔ بس ایسے سب لوگ جو ہدایت سننے سے انکار کر رہے ہوں، ضد کرتے ہوں، سچی بات دیکھنے سے بھی انکار کرتے ہوں، ان کے متعلق قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ تمہیں فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ سب بدبخت ہیں، یہ زمین سخت ہو گئی، ان کے دل پتھر ہو گئے، خدا کی موریں لگی ہوئی ہیں اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اتنے گئے گزرے لوگوں کے متعلق بھی فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں اللہ نے چاہا بظاہر ترجمہ ہے، مگر وہی مفہوم اذا والا اس میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ کے ذریعے شرط لگ جائے لو کی تو بعض دفعہ ماضی مضارع میں بدل جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو پھر ان کی آنکھوں کو، ان کی سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو زائل کر دے، باطل کر دے۔ تو ابھی خدا نے اپنی بخشش اور رحمت کا حق باقی رکھا ہے، تو جب اللہ نے رکھ لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ دینے والے کہ یہ برباد ہو گئے اور اس کو چھوڑ دو؟ یہ جو بربادی کا فیصلہ ہے یہ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کرتے چلے جانا فرض ہے، لیکن کوشش میں بار بار اسی جگہ سر ٹکرانا مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ فتویٰ دے کر پیغام حق پہنچانے سے باز نہ رہو، پہلے فتویٰ دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوشش کرو، جب کوشش کے باوجود نہ سنیں، نہ سمجھیں، نہ دیکھیں تو پھر ان سے اعراض کرو، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اعراض کا بھی حکم آتا ہے۔ پھر دوسری زمین کی تلاش کرو۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو کچھ کہنا ہی نہیں، چھوڑو، دفع کرو اپنے حال پر، یہ نہیں، یہ ہمیں حکم نہیں ہے، نہ اجازت ہے۔ ہمیں تو ان سے الجھنا ہی الجھنا ہے، ان کی ہدایت کی خاطر کوشش ضرور کرنی ہے کہ کسی طرح ہدایت پا جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَهُم بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ وہ چاہے تو اس بیماریوں کے بد اثرات سے ان کو بچا بھی سکتا ہے، مگر جب ایک دفعہ خدا فیصلہ کر دے، وہ مہر والی بات، اگرچہ انہی کی بدکرداریوں کا طبی نتیجہ ہے، مگر جب خدا کی طرف سے تقدیر ظاہر ہو جائے اور وہ فیصلہ کر لے کہ لا یؤمنون، پھر ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر لا یرجعون کا مضمون آ جاتا ہے، پھر پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، پھر نہیں یہ لوٹیں گے۔ تو خدا کی تقدیر ظاہر ہونے سے پہلے پہلے بچنے کی کوشش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ ہمیں اس بدبختی سے بچائے، یہ ان کا بھی فرض ہے اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی، قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ من قبلکم سے مراد ہے تم سے پہلے تھے۔ یہاں دو من کے اردو میں مفہوم آ جاتے ہیں، مگر ہم ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ من کا مطلب ہے سے، قبلکم تم سے پہلے، تو عربی میں یہ مضمون چلتا ہے، قبلکم بھی کہہ سکتے ہیں، من قبلکم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو میں ایک ہی سے چلے گا، اس لیے دو دفعہ سے نہیں لکھا جائے گا۔ ترجمہ ہوگا والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم
تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں تقوی بعد میں آیا ہے، عبادت پہلے آ گئی ہے، اور قرآن کریم نے شروع میں ہی ہدی للمتقین کی ایک شرط لگائی تھی کہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے یہ کتاب، اور اس کے بعد عبادت کا حکم تھا۔ تو یہ تھوڑا سا جو اشکال ہے یہ دور کر لینا چاہیے ترجمے کے وقت۔ آپ کو یاد ہے آغاز میں سورہ بقرہ کے پہلے ہدایت تھی کہ یہ اعلان تھا کہ یہ کتاب صرف متقیوں کو ہدایت دے گی، اور متقیوں کی شرط یہ تھی کہ وہ پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم پہلے دے دیا اور تقوی اس کے بعد بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ پہلا تقوی جو ہے وہ اندرونی انسان کے اندر جو سچائی کا مادہ ہے اس کی طرف اشارہ تھا۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سچائی کی پہچان امپرنٹ کر دی ہے، اس کے اندر چھاپ دی ہے، اور کوئی انسان بھی خواہ وہ جاہل ہو، عالم ہو، کسی قسم کا بھی ہو، اس کے اندر سچائی اور برائی کو پہچاننے کی ایک اندرونی صلاحیت موجود ہے۔ اس کو تقوی کہا جاتا ہے ابتدا میں۔ وہ تقوی اگر ہے یعنی وہ صلاحیت بگڑی نہیں ہے، اس کو انسان نے اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے میلا نہیں کر دیا، کھو نہیں دیا، تو وہ اس کو کہیں گے آغاز میں متقی۔ انگریزی میں اس کا سادہ سی مثال یہ ہے، اے مین ہو کین کال اے اسپیڈ۔ اتنی سی تعریف ہے تقوی، ابتدائی تقوی کی، کہ جو اسپیڈ کو دیکھے، بیلچے کو دیکھے تو بیلچہ ہی کہے، اس کو بھینس نہ کہے، اس کو آری نہ کہے۔ تو اتنی سی جو نظر کا سیدھا پن اور دل کی سچائی ہے اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقوی تو عام سا تقوی ہے، لیکن تقوی کا مضمون تو لامتناہی ہے، وہ درجہ بدرجہ بڑھتا ہے۔ اس کو نشو و نما دینے کا طریق عبادت ہے۔ تو اب اس مضمون کو آگے بڑھا دیا ہے، اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے رب کی۔ کس لیے عبادت کرو؟ کیا اس لیے کہ وہ بڑا ہے، اس کے سامنے ضرور ماتھا ٹیکنا جس کو کہتے ہیں، سر جھکانا ضروری ہے، اس کی خاطر اس کی طلب ہے؟ یہ نہیں ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ اور تقوی میں ترقی کرو۔ اب تقوی کا مضمون انسان کے اپنے نفس کی خاطر ہے، یہ بھی لمبی بحث ایسی ہے جس کو یہاں ترجمے میں داخل نہیں کیا جا سکتا، مگر ان سٹیپس کو، ان قدموں کو ایک دوسرے کے بعد ترتیب سے سمجھ لیں کہ تقوی بعض دفعہ ابتدائی انسانی سچائی کا نام ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ سچائی جو عبادت کی برکت سے ترقی کرتی ہے اور نئی منازل میں داخل ہوتی ہے، نیا عروج حاصل کر لیتی ہے، اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ اور عبادت کی غرض انسان کی اپنی روحانی ترقی ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انانیت کا اظہار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اگر تم سارے میری عبادت سے منہ پھیرو، مجھے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میری شان میں، میرے مجد میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اس لیے میں زیادہ تفصیل سے سمجھا رہا ہوں کہ یہاں یورپ وغیرہ میں تو عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ عبادت کیوں کر دی خدا نے، وہ بس صرف جھکانے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بات نہیں ہے، اس میں بنی نوع انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ یہاں مومنوں کو مخاطب نہیں فرمایا، ناس کو مخاطب کیا ہے، اور یہاں ایمان کا ذکر نہیں فرمایا۔ عبادت کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے سب دنیا میں عبادت کا کوئی نہ کوئی طریق، کوئی نہ کوئی معنی، مطلب ہر قوم میں پایا جاتا ہے، اور جو دہریہ ہیں وہ انسانوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، ورنہ عبادت تو تم نے کرنی ہے، کیونکہ انسان کی سرشت میں عبادت داخل کر دی گئی ہے۔ لوگ ہمارے ملک میں تو پٹواریوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، کہتے نہیں ہیں خدا، لیکن خدا کے درجے سارے دیتے ہیں۔ تھانے دار کی عبادت، مولوی کی بھی عبادت ہو رہی ہے،
اور مولوی کو جب غصہ آتا ہے تو خدا کی عبادت نہ کرنے پر نہیں آتا، اپنی عبادت نہ کروانے پر آتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ ان کی انا کا جب مجروح ہوتی ہے پھر وہ ان کو جوش آتا ہے، انا مجروح کی مجروحیت، انا کا زخم مندمر ہو جائے تو پھر وہ سب لوگ یار بن جاتے ہیں جو خدا کے نام پر دشمن بنائے ہوتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات، یعنی کس کی عبادت کرو؟ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنیاد بنا دیا۔ یہ لفظ آسمان بنیاد ہو جائے اور زمین بچھونا بن جائے، یہ چونکہ ترجمہ کرنے والوں کو لیے مشکل پیدا کرتا ہے، اس لیے بنا کا دوسرا ترجمہ کر دیتے ہیں جس کا مطلب ہے عمارت یا چھت۔ تو بنا کے 3 معنی بنتے ہیں، یعنی اور بھی ہوں گے لیکن بنیادی طور پر جو 3 پیش نظر ہیں وہ ہے ایک بنیاد، ایک عمارت اور ایک چھت۔ میں نے بنیاد ہی کا ترجمہ کیا ہے، لیکن جس رنگ میں کیا ہے اس سے آپ پر مضمون کھل جائے گا، کیوں کیا ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ ترجمہ کیا ہے وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان پر تمہاری زندگی کی بنا رکھ دی، کیونکہ زندگی کی بنا آسمان پر ہے، آسمان ہی سے جسمانی زندگی کا سامان اترتا ہے، آسمان ہی سے روحانی زندگی کا سامان اترتا ہے۔ یہ جو وہم ہے کہ پانی زمین پر ہی تو ہوتا ہے، اس لیے یہ غلط ہے کہ آسمان پر بنا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ زمین کا پانی زندگی، انسانی زندگیوں کو قائم کر رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ جب تک اٹھ نہ جائے اوپر اور صاف ہو کر نہ اترے، اس وقت تک یہ عرضی زندگی جو ہے زمین پر پھیلی ہوئی زندگی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے بنا آسمان پر ہی ہے، اور پانی سے خدا نے زندہ کیا، مطلب ہے مادی زندگی بھی پانی سے پیدا فرمائی اور روحانی زندگی بھی، آسمان سے الہام اترتا ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں ترجمے میں نے یہ فرق کر دیا ہے، اور آسمان فرق نہیں کیا، یعنی اس کے روح کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تو آسمان پر تمہاری زندگی کی بنا رکھ دی ہے۔ آسمان سے تعلق رہو گے تو زندگی کی جڑ قائم رہے گی، زندگی کی بنیادیں استوار رہیں گی، ورنہ تو منہدم ہو جاؤ گے، زندگی تمہاری منہدم ہو جائے گی۔ وَأَنزَلَ، دیکھیں اس کی مان بات یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، چھت ہو تو پھر بارش سے کیا فائدہ؟ اگر اس کا ترجمہ چھت کر لیا جائے، آسمان کو چھت بنا دیا تو چھتوں سے تو نہیں بارش اترا کرتی، چھتوں پر اترا کرتی ہے، تو اور اگر چھت آ جائے تو بارش سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے وہی ترجمہ ہے، اور اس کا بعد میں قرآن کریم کی جو یہی آیت جس مضمون کو بڑھا رہی ہے، بین ہی یہی بات کر رہی ہے۔ فرماتا ہے انزل من السماء ماء والسماء بناء وانزل من السماء ماء، آسمان بنا کیوں ہے؟ وہاں سے پانی اترتا ہے، بس زندگی کی بنا ہوا، نہ کہ کوئی عمارت۔ فاخرج به من الثمرات، اور پھر اسی سے خدا تعالیٰ نے پھل نکالے ہیں کئی قسم کے۔ الثمرات پھلوں کو کہتے ہیں، من الثمرات پھلوں میں سے کئی قسم کے پھل۔ وانزل من السماء ماء، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج، اخرج میں نے نکالا، خارج ہونا، نکلنا، خروج کرنا کہتے ہیں، کوئی اٹھ کر بغاوت کے لیے نکل کھڑا ہو، اور خارج از بیاں، ہمیشہ ہم یہ شعر بہت پڑھتے ہیں یہاں آج کل بچے، بیان سے باہر ہے، بیان کی طاقت سے باہر ہے، تو خارجی جو باہر نکل جائے، تو وہی لفظ خارج کا جو ہے ہمارے اردو میں کئی طرح سے مستعمل ہے، اس لیے اس کو یاد رکھیں۔ مام فاخرجا، اس نے نکالا، خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلا، اور اخرجہ کا مطلب ہے نکالا۔ رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے اشارے ان ابواب کی تبدیلی کے کرتا جاؤں گا، تاکہ قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہوتے ہوتے کچھ شد بود آپ کو ہو جائے عربی طرز کلام کی۔ 2 قسم کے
अफ़ाल होते हैं बहुत किस्म के, लेकिन एक पहलू से दो किस्म के। एक को लाजिम कहते हैं, एक को मुतद्दी। लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जिसका असर किसी और पर ज़ाहिर ना हो बल्कि अपनी ज़ात में ही ज़ाहिर हो, और मुतद्दी उस फ़ेल को कहते हैं जिसका असर दूसरे की ज़ात पर ज़ाहिर हो। अब हंसा हम कहते हैं तो खुद हंसा, उसकी तरफ से कोई फ़ेल किसी और पर नहीं जा पड़ा, लेकिन हंसाया जब कहते हैं तो हंसा को जो लाजिम था मुतद्दी में तब्दील कर दिया, और इसका तरीक़ उर्दू में यह है हंसाया, अलिफ डाल दिया बीच में। बोला से बुलाया, बोला से नहीं बुलाया, बुलाने से बुलाया होता है, वो और बात है। और मिसाल देता हूँ कोई, बैठा बिठाया, बैठा मुतद्दी नहीं है, लाजिम है क्योंकि आदमी खुद बैठता है, और बिठाया किसी और को बिठा दिया। तो अरबी में भी एक तर्ज है, देखें ना, बैठा से अलिफ बीच में डाल के बिठाया बना दिया। आपको पता तो नहीं कि किस तरह बनते हैं, मगर बचपन से सीखी हुई ज़ुबान है, इसलिए आज खुद ही आप जानती हैं या जानते हैं कि बैठा से बिठाया करना है, हंसना से हंसाया करना है, रोया से रुलाया करना है। तो उर्दू में जो कायदे हैं वो कोई बाकायदा मुरतब नहीं हैं, कुछ बेतरतीबी सी पाई जाती है। अरबी में जो कवायद हैं वो बहुत बातरतीब हैं, और कई तरीक़ हैं लाजिम को मुतद्दी में बदलने में। एक है, इसको कहते हैं बाब, आम बाब जो है उससे बाब इफ़ाल में बदल दिया जाए। करोमा का मतलब है मौजूद हुआ, अकरमा उसने उसको इज्जत दी, समझे। और ज़हाका का मतलब है हंसा, ज़हिका का मतलब हंसा, अज़हका का मतलब है हंसाया। तो कुरान करीम ने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ इन्हीं मानों में है, अखरजा बिही मिनस समरात। खरजा का मतलब है निकला, अखरजा का क्या मतलब है निकाला। फ़अखरजा बिही, बे का मतलब है साथ ही, उसके साथ, उसके ज़रिए से, पानी के ज़रिए से। बे का मतलब साथ भी होता है, ज़रिए भी होता है, और भी कई माने पहले भी बयान किए थे और भी आते चले जाएंगे। फ़अखरजा बिही, उस पानी के ज़रिए से जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, फलों में से कई किस्म के रिज़्क़ तुम्हारे लिए उसने निकाले, पैदा फरमाए। फलों में से जो कई किस्म के रिज़्क़ हैं, इसमें तमाम बीज जो हैं वो फल हैं, और दो तरह से रिज़्क़ खुदा तआला देता है फल बीजों के ज़रिए। कुछ बीज रिज़्क़ बन जाते हैं, कुछ बीज के इर्द गिर्द लिपटा हुआ मादा रिज़्क़ बन जाता है, आप फेंक देते हैं। तो किस्म की मुराद ये है, बीज को भी फल ही समझना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ वो फलों से बाहर नहीं है। बीज के ऊपर जो चिमट जाती है चीज़ उसको हम फल समझ लेते हैं, बीज को बीज कह देते हैं। हालांकि यहाँ मुराद हर किस्म का रिज़्क़ का सामान जो ज़मीन से उगता है और उस पर ज़िंदगी बना है, उसे कहा गया है। फला तजअलू, ला का मतलब है ना, फा का पस, फला पस ना, तजअलू लिल्लाह, बनाओ अल्लाह के लिए अंदाज़न शरीक, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। यहाँ शिर्क का मज़मून पहले कुफ्र का और निफाक का मज़मून था, अब शिर्क का मज़मून दाखिल कर दिया है इसमें। और सूरह बकरा जूँ जूँ आगे बढ़ेगी ये शरीयत के मज़मून को चली जाती है और कायनात के मज़मून को भी साथ साथ फैलाती चली जाती है। और इस पहलू से अजीब सूरत है ये, अपनी ज़ात में अकेली सूरत ही ये ज़िंदगी के अक्सर पहलुओं पर हावी है। बस अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि शिर्क क्यों ना करो। बताया है पानी तो खुदा ने उतारा है, किसी और ने तो नहीं उतारा, और तुम्हारी ज़िंदगी की बिना भी उसी पानी पर है। हर किस्म के फल भी अल्लाह ही ने पैदा किए हैं। कोई और बुत, कोई और फर्जी चीज़ इस निज़ाम में शामिल नहीं। ये निज़ाम कायनात एक ही ज़ात से निकला है, उसी के की मक़दरत में है, किसी और की ताकत में नहीं है।
اور دونوں قسم کی زندگیاں آسمانی پانی پر منحصر ہیں. تو شرک کر کے جاؤ گے کہاں؟ شرک ہو کیسے سکتا ہے؟ اس لیے عقل سے کام لو. وانتم تعلمون سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں تمہیں اچھے بھی پتہ ہیں. کون ہے جو نہیں جانتا اس بات کو؟ علم کے باوجود پھر شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے ہو، بہت بڑا پاگل پن ہے. بس شرک کے خلاف ایک بہت ہی عمدہ دلیل قائم فرما دی اور آسمان سے زندگی کے تعلق کو بھی خوب کھول کر بیان فرما دیا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادم، خدا کے شریک نہ گھڑو، نہ بنا لیا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے. اور یہاں اور کا ترجمہ نہیں میں کرتا، واو حالیہ بھی کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے حالانکہ. شرک بناؤ گے حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. جی وقت ہے نا ابھی تو. اچھا جی. وَإِن كُنتُمْ فِي، ان کا مطلب ہے اگر. کنتم فی ریبن، تم تھے. کنتم کا لفظی ترجمہ ہے تم تھے. فی ریبن، شک میں. ریب پہلے گزر چکا ہے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کا مطلب ہے شک. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو. مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، من ما مل کر مما بن گیا ہے. مما جو لفظ آپ پڑھتی ہیں یہ ایک ہی لفظ ہے. آپ بھی پڑھتی ہیں کیونکہ ادھر خواتین بیٹھی ہیں، ان کو ان کے لحاظ میں نے پڑھتی کہہ دیا. آپ بھی اس میں شامل ہیں، پڑھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا پڑھتے ہیں میں خواتین بھی شامل ہیں تو وہ غصہ کیا کرتی ہیں. تو اب ان کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی پڑھتی ہیں، میں ان کو بھی میں نے داخل کر دیا. کوئی غصے کی بات نہیں ہے. بس آپ لوگ جو پڑھتے ہیں سب سے اچھا یہی ہے، درمیان کا صیغہ. آپ لوگ جو مما پڑھتے ہیں عربی میں، یہ لفظ یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، من اور ما. اور قاعدہ یہ ہے کہ نون کے بعد نون اگر آ جائے تو غائب ہو جاتا ہے اور میم میں مدغم ہو جاتا ہے. من ما پڑھنا منع ہے، لیکن جہاں مما لکھا ہو وہاں تو من ما پڑھ ہی نہیں سکتے نا، وہاں دھوکہ نہیں لگتا. لیکن کئی جگہ نون لکھا ہوتا ہے اور میم آتی ہے، وہاں لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم پڑھتے وقت جب بھی نون ساکن ہو اور میم بعد میں آئے تو اس کو کلیتاً میم میں بدل دینا ہے نون کو. اور اگر بے آ جائے تو نون غنہ اور میم مل جاتے ہیں. انبا نہیں کہتے، امبا. خبر دینا امبا ہوتا ہے. وہ نون لفظاً ہے الف نون بے الف اور بعد میں حمزہ، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں اس کو تو امبا آپ پڑھتے ہیں، ان با بھی نہیں پڑھتے اور ام با بھی نہیں پڑھتے. دونوں کے بیچ بیچ میں ایک لفظ ہے. تو یہ بھی قاعدے ساتھ ساتھ آپ کو سیکھنے چاہیے تاکہ صحیح تلاوت ہو. تو مما میں نون تھا جو میم میں بدل گیا، اور نون کے بعد اگر لام آ جائے تو پھر بھی نون غائب ہو جاتا ہے. اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. جو لوگ ان لا پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، کیونکہ صحیح تلفظ ہے اشہد اللہ الہ، لیکن نون لکھا جاتا ہے ویسے. تو یہ نون کا جو بیہیویئر ہے اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، ورنہ تلاوت میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. جب بھی اس کے بعد لام آئے یا میم آئے، کلیت نون غائب اور لام اور میم میں جذب ہو کر اس میں شد پیدا کر دیتا ہے. اللہ، مما. اور جب بے آئے تو نون غنہ اور بے کے درمیان میم کے درمیان شکل بنتی ہے. بے اور نون اور میم مل کر امبا. اب دیکھیں ان با بھی نہیں پڑھا میں نے، ام با بھی نہیں پڑھا، ام با. تو میم غنے کے ساتھ ادا کی گئی ہے.
مما نظر یہ اب آخری ورس کرنا ہے نا. ہاں یہ اس کے بعد اس ورس کے بعد اس آیت کے بعد پھر ختم کر دیں گے اس کو مضمون کو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب ریبن میں دوسرے کی مثال بھی آگئی نون والی. ریبن تھا لفظ, آگے من سے میم شروع ہو گئی نا, من کی میم, تو ریبن مما نہیں پڑھنا, ریبم مما پڑھنا ہے. تو دونوں کی مثالیں یہاں اکٹھی ہو گئی ہیں, نون کے غائب ہونے کی بھی اور نون کے کچھ قائم رہنے کی اور نون غنہ میں بدلنے کی بھی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. نزلہ میں نے اس نے اتارا, نزلنا ہم نے اتارا, عَلَىٰ پر, عبدنا اپنے بندے پر. بس اگر تمہیں شک ہے اس بات پر جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے, فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. تو اس کی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ, اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ. صورت ایک نشان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, اور قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کے لیے بھی صورت کا لفظ آتا ہے. صورت کا مضمون اس وقت یعنی تفصیل سے نہیں میں لا سکتا. یہ یاد رکھیں کہ صورت سے مراد قرآن کریم کو جو مختلف بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے لیے بھی لفظ صورت استعمال ہوتا ہے, لیکن اور بھی بہت سے معنی اس لفظ کے ہیں جو آئندہ موقع پر بیان کروں گا. صورتن, اس جیسی کوئی چیز تو لا کے دکھاؤ, ایسی کوئی صورت خود بھی اتار کے دکھا دو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ. لیکن یہی نہیں, اپنے جو دوسرے گواہ ہیں جو تمہارے سرپرست بنے ہوئے ہیں. شہید کا لفظ گواہ کے لیے بھی آتا ہے اور سرپرست یا نگران کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں گواہ سے بڑھ کر نگران کا معنی پایا جاتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں سرپرست. تو اپنے جو سرپرست ہیں یا تمہارے جو نگران ہیں ان کو بھی بلا لاؤ. من دون اللہ, اللہ کے سوا جو بھی ہیں. یہاں صرف شریک مراد نہیں بلکہ خدا کے مقابل پر خواہ انسان مددگار ہوں اور سرپرست بنے ہوں یا فرضی خدا ہیں, سب کا مضمون اس لفظ شہید میں داخل ہو جاتا ہے. خدا کے سوا جو کوئی بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے, وہ فرضی خدا ہے یا انسان ہے, ان سب کو مدد کے لیے بلا لاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہو, کہتے ہو کہ یہ فرضی طور پر خود قرآن اتار لیا ہے, اور ہم تمہیں یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تم بھی پھر ایسا قرآن بنا کے دکھا دو. بعض لوگوں نے بنانے کی کوشش کی اور ایسے ذلیل و رسوا ہوئے کہ وہ جو آپ پڑھیں ان کی آیتیں آج تک تاریخ میں یا حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے تو دیکھ کے ہنسی آتی ہے ان کے لوگوں کے پاگل پن پر. مسلمہ کذاب نے بھی بنانے کی کوشش کی تھی, تو وہ ان کی جو بناوٹ ہے وہ خود بخود کھلتی ہے, نظر آ جاتی ہے. قرآن کریم کی کسی صورت کی کوئی مثال انسان پیدا نہیں کر سکتا. یہاں اب ختم, یہ نشان لگا لیں, کیونکہ انہوں نے جسوال برادران نے آج بہت سے اور بھی کام کرنے ہیں, اس لیے آج ان کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہم. آج ہی منتقل ہونا ہے نا آپ نے باہر, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اجازت ہے پھر. خدا حافظ, السلام علیکم. وعلیکم السلام.